آج جو ہم اللہ کا نام کرنے والے ہیں وہ ہے الباری. اور الباری میں جیسے کہ اللہ کہتے ہیں هو اللہ خالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کس کی ہے؟ سورہ حشر کی ہے نا. اور سورہ حشر کی یہ جو آیت ہے وہ جو ہے اس کو پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے. اس کو جو ہے روز کی سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور یہ جو آیت ہے نا اس میں بہت سی اللہ کی جو ہے تعریف ہے. اللہ کی بہت سے نام جو ہے وہ اس میں آتے ہیں ہے نا. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے ہم کو یہاں پر لایا بٹھایا سکھایا. ابھی تک ہم نے بہت سے نام سیکھے, بہت سی اللہ کی تعریفوں کو جانا, بہت سے اللہ کے نعمتوں کو جانا. تو آج کا بھی جو اللہ کا نام ہے نا وہ ایسا ہی ہے. آج بھی جو اللہ کا نام ہے وہ بظاہر بات ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی تعریف کو بیان کرتا ہے. اور تعریف کو بیان کرنے کے علاوہ جو یہ اللہ کا نام ہے نا یہ ایک اللہ کی خصوصیات کو جو ہے بیان کرتا ہے. تو یہ جو اللہ کا نام ہے یہ قرآن میں تو کئی مرتبہ آتا ہے, اس کے علاوہ جو ہے حدیث میں بھی کئی مرتبہ آتا ہے. تو اللہ اس آیت میں کہتے ہیں کہ یہ ہے اللہ جس نے کیا کیا؟ ہمیں پیدا کیا. اس نے پھر ہمیں انوینٹ کیا. انوینٹ کرنا یعنی کیا؟ یعنی جتنے ہم کو اللہ نے بے عیب اور بے نقص بنایا ہے نا, پرفیکٹ بنایا اللہ نے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ مصور ہے اللہ. اللہ نے کیا کیا؟ فیشنر. یعنی اللہ نے ہمیں صحیح طریقے سے اللہ نے ڈیزائن کیا ہے ہمیں نا. بطور پہ ہم کو کوئی دیکھ کے کیا کہے گا کہ یہ مخلوق کیا ہے؟ ڈیزائن کی گئی ہے. جب ہم ایک جانور ہی کیوں نہ دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس, ہمیں ایک کوئی بھی جانور ہو, چڑیا ہو, ہم دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ سب کا رنگ کتنا الگ ہے, سب کی آنکھیں کتنی الگ ہے. یعنی اس لگتا ہے کہ کسی نے بہت سوچ کر جو ہے اس کو بنایا ہے کہ اس کو ایک آنکھ یہاں دینی ہے, ایک آنکھ یہاں دینی ہے, ایسی چونچ دینی ہے, اس کو ایسا رنگ دینا ہے مجھے, اس کو ایسے پر دینے میرے کو ہے نا. تو اللہ کیا؟ اللہ فیشنر ہے اور سب سے بہترین فیشنر ہے. اور اللہ ہی کے کیا ہے؟ سارے اسماء الحسنی ہے. تو میں بتاتی ہوں یہ نام کا مطلب کیا ہے. تو الباری کا معنی ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے والا, یعنی چیزوں کو اس کے مطابق پیدا کرنے والا. یعنی اللہ نے جو ہے ہم سب کو ایک دوسرے سے کیسا پیدا کیا ہے؟ الگ بنایا ہے. اللہ نے ہم سب کو ایک دوسرے سے الگ بنایا ہے. اور اللہ نے جو ہے ہم سب کو ایک صحیح صورت دی ہے. جیسے کہ ہم کوئی بھی ایک پھل لے لے, ایک کوئی بھی پھول لے لے, اور اگر ہم اس کو دیکھیں گے نا تو ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ایسے نہیں ایسے بنانا تھا. نہیں, وہ جیسا بھی ہے نا پرفیکٹ ہے. اگر وہ ایک طریقے سے لمبا بھی ہے نا تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. اگر میں کہوں گی کہ نہیں لمبا کیوں ہے, اس کو چھوٹا ہونا چاہیے, تو ہم جانیں گے کہ نہیں اس کا تو صحیح مقصد کیا ہے, صحیح چیز کیا ہے, یہ لمبی ہی اچھی ہے. تو اللہ نے ہر چیز کو کیا بنایا؟ بہت سوچ سمجھ کے بنایا. سبحان اللہ, اللہ نے ہر چیز کو بہت الگ الگ بنایا ہے. اور ہم جان لیں گے کہ یہ کیا ہے, یہی اس کے لیے پرفیکٹ ہے. جیسے کہ کچھ پھل جو ہے ہم دیکھتے ہیں وہ زمین پر اگتے ہیں, کچھ پھل ہم دیکھتے ہیں وہ پیڑ پر اگتے ہیں. اور ہم دیکھیں گے کہ جیسے کہ کدو ہوتا ہے, پپایا ہوتا ہے, جو بھاری پھل ہوتے ہیں نا, جو وزن میں زیادہ ہوتے ہیں, وہ سب کہاں اگتے ہیں؟ زمین پر اگتے ہیں. اور جو چھوٹے چھوٹے پھل ہوتے ہیں نا, جو کیا ہو سکتے ہیں؟ جھاڑ سے لٹک سکتے ہیں, اس کو اللہ نے کہاں بنایا ہے؟ جھاڑ پر بنایا ہے, پیڑ پر لٹکتے ہیں ہے نا. تو اللہ نے ہر چیز کو کتنا سوچ کر بنایا. اللہ نے بڑے بڑے پھل کو پیڑ پر نہیں لگایا, اللہ نے چھوٹے پھلوں کو زمین پر نہیں لگایا. اللہ نے ہر چیز کو بطور سوچ سمجھ کر بنایا کہ کبھی یہ گر گئے تو یہ بڑے جھاڑ پر اگیں گے کیسے. تو اللہ نے برابر اس کو ویسے ہی بنایا کہ اس کا جو رزق ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے آتا ہے. اور جو چھوٹے پھل ہے ان کا رزق کہاں سے آتا ہے؟ پیڑوں سے آتا ہے نا. اور ہر پھل اور پھول کا کیا ہے؟ اس کا ایک سیزن ہے. گرمیوں کے موسم میں جو پھل آتے ہیں آپ دیکھو گے کہ زیادہ واٹر میلن ملتے ہیں گرمیوں کے موسم میں, آم آتا ہے گرمیوں کے موسم میں, کیونکہ وہ جو ہے نا وہ ٹائم کے لیے, وہ وقت کے لیے کیا ہے؟ بہترین پھل ہے. ٹھنڈی کے موسم میں کیا آتا ہے؟ اسٹرابریز آتے ہیں, کیونکہ وہ موسم کے لیے یہ پھل جو ہے ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم کھا سکتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ. ہم یہ چیز گرمی میں نہیں کھا پائیں گے جتنا ہم لوگ کیا کرتے ہیں پسند سے وہ ٹھنڈی میں کھائیں گے. تو اللہ نے ہر چیز کو کیا بنایا؟ بہت سوچ سمجھ کر بنایا ہے, بہت خاص بنایا ہے. ہر چیز کے پیچھے اللہ نے ایک مقصد رکھا ہے. الباری کا مطلب ہے بارات والا, یعنی جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے اور ہر نقص اور عیب سے پاک کرنے والا ہے. یعنی اللہ خود بھی کیا ہے؟ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے, اور اللہ ہی کیا ہے؟ ہر نقص اور عیب سے ہم کو پاک کرنے والا ہے.
بیمار کو بیماری سے آزمائش سے نجات دینے والا ہے، ہمارے غموں کو دور کرنے والا ہے، ہمارے دکھوں کو دور کرنے والا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا، ہماری تکلیف کو سمجھنے والا، ہماری پریشانی کو سننے والا ہے، ہمارے دل میں پہنچنے والی سارے خیالات کو سننے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ جو ایسی ہماری تکلیفیں ہوتی ہیں جو ہم بعض طور پر لوگوں کو نہیں بتا سکتے، لیکن ہم کو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تو پہلے سے جانتا ہے۔ وہ ہے الباری، وہ کیا ہے؟ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اور ہم سب کو ہمارے نقص اور عیب سے پاک کرنے والا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سے خطائیں ہو جاتی ہے، لیکن اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ بہنوں، یہی ہے الباری جو تمہاری نقصوں کو پاک کرتا ہے۔ تو چاہے ہم کتنا بھی گناہ کیوں نہ کر رہے ہو، چاہے ہم کوئی بھی خطا کیوں نہ کر رہے ہو، ہم یاد رکھیں گے کہ میرا رب تو کیا ہے؟ وہ تو الباری ہے، وہ تو نقص اور عیب سے کیا کرنے والا ہے؟ پاک کرنے والا ہے۔ وہ بس چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم توبہ کر لیں، ہم اس سے مانگ لیں، ہم اس سے مان لیں کہ اللہ تو کیا کر، اللہ تو مجھے یہ نقص سے پاک کر دے، اللہ تو مجھ سے یہ عیب ہٹا دے، اللہ یہ میرے اندر کیا ہے؟ ایک نقص کا معاملہ لگتا ہے مجھے۔ اگر ہمیں لگے گا کہ ہمارے اندر کوئی چیز ہمیں پسند نہیں ہے، حالانکہ جیسے کہ ہمارا کوئی کیریکٹر، اگر میں کیا کرتی ہوں؟ غیبت کرتی ہوں، اگر میں چغلی کرتی ہوں، اگر میں جھوٹ بولتی ہوں، اور یہ سب گناہ کے کام ہے، میں جانتی ہوں یہ میرے اندر ایک نقص ہے، میرے اندر ایک عیب ہے، اور اگر میں اس سے نجات پانا چاہتی ہوں تو میں اللہ کو اس نام سے پکاروں کہ اللہ، اللہ تو الباری ہے، اللہ تو کیا کر دے؟ اللہ مجھے اس نقص سے پاک کر دے، اس عیب کو ہٹا دے اللہ، اللہ مجھے کیا کر دے؟ اس سے بچا لے اللہ، ہے نا؟ آمین ثم آمین۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کو انشاءاللہ اس نام سے پکاریں گے، اور ہم کیا کر لیں گے؟ پاک اور صاف ہو جائیں گے، بے عیب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ نے جو ہے ہر چیز کو خوبصورتی سے بنایا ہے، ہر چیز کو اللہ نے کیا دیا؟ ایک رنگ، ایک روپ، ایک سائز، ایک شیپ، ہے نا؟ ایک سائز کی چھوٹی ہے، کچھ بڑی ہے، کچھ الگ الگ رنگوں کی ہے، کچھ ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے الگ الگ رنگ پائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک آم لے لو، ہے نا؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ کون سا آم ہے، یہ آپوس آم ہے، یہ دسہری آم ہے، اور کتنے بھی جتنے بھی آم ہے، سبحان اللہ، کتنے بھی اس کے کیٹیگریز کیوں نہ ہو، تو یعنی ہم جانتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہر کو کیسا بنایا؟ الگ الگ طریقے سے، اور وہ ہر الگ الگ جگہوں پر پایا جاتا ہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ایکسپورٹ امپورٹ کرتے ہیں نا، ہم لاتے لے جاتے ہیں اس کو۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ہر چیز کو جہاں اس کی اگانے کی جگہ ہے، جیسی اس کی زمین ہے اللہ نے ویسے وہاں پر پھل پھول اگائے، اور جیسے وہاں کی زمین ہے اللہ نے ان کا رزق بھی ویسا بنایا۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ جو گرمی کے جگہوں پر رہنے والے لوگ ہیں ان کا کھانا پینا کیسا ہوتا ہے؟ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اب اللہ نے جیسے کہ ایک ریگستان میں اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ وہاں پر اللہ نے پانی کا سہولت کر دی، اللہ نے وہاں پر جانور بھی ایسے بھیجے جو کیا کرتے ہیں؟ دن دن تک بنا پانی کے رہ سکتے، کیونکہ وہاں کیا ہوتی ہے؟ وہاں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ تو سواری کے لیے بھی اللہ نے کیا رکھا ہے؟ وہاں پر اونٹ کو رکھا ہے، اللہ نے اونٹ کو اس کا گوشت دیا ہے وہاں پر لوگوں کے کھانے کے لیے۔ تو اللہ نے کیسے دیکھو نا، برابر جیسی جگہ ویسا جانور، ہے نا؟ جیسے کہ پہاڑوں پر کیا ہوتے ہیں؟ جانور ہوتے ہیں جن کے پاس بہت بال ہوتے ہیں، سویٹر پہنایا ہے اللہ نے ان کو، نیچرلی سویٹر پہنایا ہے نا؟ تو اللہ نے ویسے جانور جو ہے وہاں پر پیدا کیے، وہ لوگ کیسے رہ لیتے ٹھنڈی میں؟ اللہ نے ان کو ویسا بنایا ہے، اللہ نے ویسا ان کو شیپ دیا ہے، اللہ نے ویسا ان کو سائز دیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہاں پر رہ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو خاص بنایا، اللہ نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے، اور سب سے خاص ہمیں کیا چیز بناتی ہے پتہ ہے؟ وہ ہے ہمارا ایمان۔ ہم کو کیا سب سے الگ کرتی ہے؟ وہ ہے ہمارا مسلمان ہونا، ہمارا ایمان پر ہونا، ہمارا اللہ کو جاننا، ہمارا اللہ کا بندہ ہونا۔ یہ ہمیں کیا کرتی ہے؟ یہ ہمیں ہر چیز سے الگ کرتی ہے، یہ ہمیں پوری مخلوق سے الگ کرتی ہے، یہ ہمیں جو ہے پوری دنیا کے لوگوں سے الگ کرتی ہے کہ ہم کیا ہے؟ امت محمدیہ ہے، ہم کیا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کیا ہے؟ ہم ایمان پر ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم کیا ہے؟ اللہ کو ماننے والے، ہم اللہ کو راضی کرنے والے۔ اور یہ چیز کیا کرتی ہے؟ ہم کو خاص بناتی ہے۔ یاد رکھنا بہنوں، ہم دنیا میں کیا سوچتے ہیں نا کہ یہ فلانا انسان کو ہم کمپیئر کس معاملے سے کرتے ہیں کہ اس کی آنکھیں ایسی ہے تو اس کی فیس ایسا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے نا، اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہے اس لیے کیا ہے؟ اتنی خاص ہے، اتنی خوبصورت ہے، اس کے بال ایسے اس لیے خاص ہے، یہ خوبصورت ہے۔ ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو اس سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن دیکھ لو قرآن میں اللہ خود کہتا ہے کتنی مرتبہ کہ میں نے تم کو اپنے ہاتھوں سے بنا، میں نے سب کو الگ بنایا، میں نے تو سب سے پرفیکٹ کریشن بنایا ہوں۔ یعنی ہم اللہ کی جو چیز ہے اس کو پسند نہیں کرتے، اگر ہم اپنے آپ میں عیب ڈھونڈتے ہیں، ہم اپنے آپ میں نقص ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے آپ کو پسند نہیں کر رہے، تو ہم
اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم عیب اور نقص پاتے ہیں. تو ہم جو ہے اس چیز سے بچے، ہم جو ہے جانے کہ چاہے لوگ کچھ بھی بولے، آئی ایم اللہ بیسٹ کریشن، میں اللہ کی بہترین مخلوق ہوں، اللہ نے مجھے ایسا بنایا اور میں خوش ہوں. ہم اگر یہ بات کو جان لیں، اگر ہم کمپٹیشن بھی دین کے معاملے میں کرنے لگے، اگر ہم جو ہے خوبصورتی اور خاصیت بھی دین کے معاملے میں سمجھنے لگے، تو یہ دنیا کی خوبصورتیاں، یہ دنیا کی جو اہل و عیال ہے، یہ جو دنیا کے جو فائدے ہے، دنیا کی جو زینت ہے، یہ ہمیں کم لگنے لگے گی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم جو ہے آج یہ سب باتوں پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ آج بھی جو ہے ہم اسی بات پر غور کریں گے کہ اللہ نے کیسے مخلوقوں کو خاص بنایا ہے، اللہ نے کیسے جو ہے اپنا باری ہونے کی بات جو ہے اللہ نے قرآن میں ہمیں آیتوں میں بتائی ہے. تو انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے اس کو سیکھیں اور دوسروں تک پہنچانے والے بنے انشاءاللہ. تو یہ جو اللہ کا نام ہے، یہ نا بہت ساری قرآن اور حدیث میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے روح اور جان کو خود بنایا ہوں. میں نے کیا کیا؟ میں نے روحوں کو بنایا ہوں، میں نے اس جانوں کو بنایا ہوں. اور یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا صفتی نام ہے. اور اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں، وہی کیا ہے؟ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی بہنوں، اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کی ہر چیز سے پرے ہے، انسانوں سے، جناتوں سے، اور ہر وہ چیز سے جس کو ہم اللہ کے اوپر ترجیح دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس کے جیسا کوئی نہیں. اس کی میں جتنی مثالیں دوں نا اتنی کم ہے. ہم نے اتنی مرتبہ ہم نے اس کے پہلے کے اللہ کے ناموں میں جانا ہے نا، بہت مرتبہ جو ہے اس کی مثالیں جو ہے ہمارے پاس گزری ہے کہ اللہ کیسا جو ہے وہ کیا ہے باقی مخلوقات سے لگے. اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کو نیند نہیں آتی. آیت الکرسی بس ایک جگہ، ایک ایسی آیت ہے جہاں پر اللہ نے اپنی خاصیت کو بیان کیا، اللہ نے اپنی روبرو کرایا، اللہ نے اپنا تعارف کرایا آیت الکرسی میں کہ دیکھو میں کون ہوں. لیکن اللہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پریشان حال میں ہم سب کس کو یاد کرتے ہیں؟ اسی رب کو یاد کرتے ہیں. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں پھر اس حال سے کوئی نہیں نکال سکتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہمارا دل جانتا ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن دنیا کے عیش و عشرت میں، دنیا کی زینت میں، دنیا کی زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس بات کو بھول جاتے ہیں، ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم جو ہے نا ہماری زندگی کو ہم نے کیا کر دیا؟ ہم خیالوں میں جینے لگ جاتے ہیں، ہماری خواہشاتوں کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن حالانکہ جب انسان تکلیف میں آتا ہے، پہلی چیز وہ کس کو یاد کرتا ہے؟ اپنے رب کو یاد کرتا ہے. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کے حالوں کو سمجھنے والا اللہ ہے. دنیا کی کوئی بھی چیز ہمارے حال کو نہیں سمجھ سکتی. ہم کتنی بار بولتے ہیں نا کہ تم نہیں سمجھو گے کہ میرے پر کیا بیت رہی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے نا. کیونکہ اللہ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. اللہ جانتا ہے جو ہم چھپاتے، جو ہم ظاہر کرتے. یہ سب قرآن کی باتیں نہیں ہے صرف، یہ سب سچ باتیں ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں کیسے سکون ملتا ہے، جب انسان تہجد پڑھتا ہے تو کیسا سکون ملتا ہے، جب انسان 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے نفل کوئی بھی مقصد سے، کیسا سکون ملتا ہے. اس کو اپنے آپ لگتا ہے کہ اس کی اب پریشانی ٹھیک ہو جائے. کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اب میں نے اللہ سے بات کر لی نا، اب میرے کو پتا ہے کہ میرے پریشان حال جو ہے نا اللہ دور کر. ایک دلوں کو سکون دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. چاہے دنیا میں کسی سے بھی بات کر لے، بیویاں اپنے شوہروں کو بھی بتا دے، بچوں کو بتا دے، بچے ماں کو بتا دے، لیکن اللہ کے جیسا سننے والا، سمجھنے والا، پریشانی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ وہ ذات ہے جس کے جیسا کوئی بھی دوسرا نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بے عیب ہے. اسی لیے وہ کیا ہے؟ تمہارا رب ہے نا. اب جیسا کہ ہم مشرک قوموں کی بات کرتے ہیں، اب جیسا کہ ہم بت پرستوں کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے بتوں میں، ان کے گاڈز میں، ان کی جو مذہب ہے، ہم کسی کو پن پوائنٹ نہیں کریں، لیکن ہر چیز میں کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی عیب ہے. لیکن اسلام میں کوئی انسان کوئی عیب نہیں نکال سکتا، نہیں نکال پائے گا. نہ قرآن میں، نہ ہمارے دین میں، نہ ہمارے مذہب میں. اللہ نے ہر چیز کو پرفیکٹ کر دی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دے دی تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے آج دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہوں. اللہ نے کہا ٹوڈے آئی ہیو پرفیکٹڈ دا ریلیجن فار یو، یعنی اسلام از پرفیکٹ. اس میں کوئی اف نہیں ہے، اس میں کوئی سوال کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے شریعت میں ایسا کیوں کہا یا ایسا کیوں نہیں کہا. اللہ بری ہے، بری، اللہ باری ہے. ہی میڈ ایوری تھنگ پرفیکٹ. ہر شریعت پرفیکٹ بنائی ہے اللہ نے.
जिना की सजा ये, कत्ल की सजा ये, रिबा क्या है, रिबा क्यों नहीं लेना है। जिसको अल्लाह ने हराम किया हम देखते हैं कि वो चीज बर्बादी है, और जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया हम देखते हैं कि वही चीज में बेहतराई है। जब तक इंसान अक्ल का इस्तेमाल नहीं करेगा वो ये सब बातों को नहीं जानेगा। दुनिया की जिंदगियों में हम जो है ना अंधे हुए जा रहे हैं, हमको हमारे सामने और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस ये ऐशो इशरत, ये जीनत, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या करे, मैं भी वो करूँ, है ना। तो हमको इंशाल्लाह ये सारी चीजों से क्या करना है, बचना है। तो हम आ जाते हैं पहली आयत में, जो है सूरह अहज़ाब की आयत, आयत नंबर 69, जहाँ पर अल्लाह कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अला तकूनू कल्लज़ीना अज़ू मूसा फबर्रअतु वला मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाह वजीहा। ए ईमान वालों, उन लोगों जैसा ना बन जाओ जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ दी, बस जो बात उन्होंने की थी अल्लाह ने उन्हें उसके बरी फरमा दिया, और वो अल्लाह के नजदीक बाइज्जत थे। मैं बताती हूँ। तो ये जो आयत, एक सेकंड ना। तो ये वाकया तब का है कि जब बनी इसराइल ने क्या किए थे, मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाए थे। मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अपने आप को हमेशा ढांक कर रहते थे, कवर्ड रहते थे, एक कपड़ा ऊपर लिया करते थे अपने बदन के। तो बनी इसराइल की कौम नाउजुबिल्लाह कहती थी उनसे कि क्या इनके अंदर कोई ऐब है, क्या इनके अंदर कोई कमी है। रिबा क्या है, रिबा इज इंटरेस्ट, सूद लेना, इंटरेस्ट लेना, ये रिबा है। तो बनी इसराइल की कौम क्या करती थी, मूसा अलैहिस्सलाम पर नाउजुबिल्लाह ये तोहमत लगाया करती थी, सवाल किया करती थी, पूछा करती थी कि ये जो है हमेशा ढके हुए क्यों रहते हैं, ये हमेशा कपड़ा क्यों लिए हुए रहते हैं अपने ऊपर। नाउजुबिल्लाह, क्या इनके अंदर कोई ऐब है, क्या इनके बदन में कोई कमी है ना। उन लोगों ने बहुत सी बातें जो है उनके पीठ पीछे किया करते थे। तो अल्लाह ने फिर क्या की थी, सूरह अहज़ाब की ये आयत भेजी थी कि जान लो कि मेरा बंदा जो है मूसा अलैहिस्सलाम, वो क्या है, वो तो बेऐब है। अल्लाह ने उसको हर नुक्स से क्या बनाया है, बरी बनाया है। और वो अपने आप को ढका करते थे क्योंकि वो शाय थे, वो शर्माया करते थे, अपना बदन नहीं दिखाना चाहते थे, तो वो क्या करते थे, एक कपड़ा डाल दिया करते थे। तो यानी इसका मतलब ये है कि अल्लाह जिसको चाहता है ना, अल्लाह जब कहता है मैं उसको नुक्स और ऐब से पाक कर देता हूँ, यानी अल्लाह अगर किसी बंदे को पसंद कर ले, अल्लाह अगर किसी बंदे को चुन लेना, तो अल्लाह ऐसे बंदों के इल्जाम भी जो होते हैं ना उन पे लगाए जाते, बहतान हो या इल्जाम हो, अल्लाह वो सब पे भी क्या कर देते हैं, ऐसे बंदों को बरी कर देते हैं, जिससे अल्लाह क्या करे, मोहब्बत करे। यानी जो अल्लाह के बंदे बन जाए, अल्लाह क्या करता है, ऐसे बंदों की मदद करता है। अल्लाह ऐसे बंदों की क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। अल्लाह उनके लिए क्या करते हैं, जवाब देते हैं। अल्लाह ने ऐसे बंदों के लिए क्या की, आयतें नाजिल की है। तो अल्लाह हमको बता रहे कि हम भी क्या बन जाए, हम भी अल्लाह के बंदे बन जाए। तो अल्लाह भी क्या करेंगे, हम पर से ऐसे इल्जाम, हम पर से ऐसे ऐब क्या कर देंगे, बरी कर देंगे। देखो जब इन बंदों पर इल्जाम लगाया जाता था, चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम हो या कोई भी अल्लाह के बंदे, अल्लाह के सहाबा हो या कोई भी अल्लाह वाले हो, जो अल्लाह के ऊपर क्या करते थे, यकीन करते थे, जब उन पर ऐसे इल्जाम और तोहमत लगाए जाते थे, तो वो कभी लड़ा नहीं करते थे, वो हमेशा सब्र किया करते थे और अल्लाह पर यकीन किया करते थे। और अल्लाह क्या करते थे, ऐसे जो बंदे थे उनके ऐबों को पाक कर देते थे। तो बहनों ये आयत हमारे लिए है। हम पर भी बहुत से लोग बहतान लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, हमसे बहुत बातें कही जाती है, पूछी जाती है। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखना है। हमको जानना है कि मेरा रब मेरे साथ है ना, लोगों का क्या, वो लोग तो कहेंगे। और देखना अल्लाह तुम्हारे ऐबों को, अल्लाह तुम्हारे इल्जामों को, बहतानों को जो है अल्लाह क्या कर देंगे, तुमको पाक साफ कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और अल्लाह जो है वो क्या करते हैं, मरीज को पाक करते हैं। एक मर्तबा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क्या थे, बीमार थे। तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बताते हैं कि एक मर्तबा क्या थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे। तो जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो आसमान से आए और उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर ये दुआ को पढ़ा, बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि युबरीका व मिन कुल्ला दाइन वशफीका व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व मिन शर्रि कुल्ली ज़ी आइन। अल्लाह के नाम पर कि अल्लाह तुम्हें क्या कर दे, हर बीमारी से पाक कर दे, अल्लाह तुम्हें प्रोटेक्ट करे, और अल्लाह तुम्हें जो है हसद से बचाए, हसद करने वालों की, और अल्लाह जो है तुमको क्या करे, बुरी नजरों से यानी इविल आई से जो है अल्लाह तुमको बचाए।
سبحان اللہ، یہ جو دعا ہے وہ بہت پیاری دعا ہے. اور یہاں پر جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تب جبرائیل علیہ السلام نے کیا کی تھی، دعا جو ہے ان کے لیے پڑھے تھے. تو انشاءاللہ ہم بھی جب بیمار ہو تو ہم بھی اپنے آپ پر کیا کر سکتے ہیں، اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ لوگ کو چاہیے آپ لوگ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. تو یہ دعا کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے تم کو کیا کر دیں گے، اللہ سے مانگو وہی کیا کرے گا، آپ کو پاک کر دیں گے، بیماری سے بھی حفاظت بھی کریں گے، اور اللہ جو ہے آپ کو حسد کرنے والوں سے حسد سے بچائیں گے، اور اللہ جو ہے آپ کو بری نظروں سے جو ہے وہ بچائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ساری دعا جو ہے وہ کس نے پڑھی تھی، جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ پڑھی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ ہاں، تو یعنی اللہ نے جو ہے ہر چیز کو جو ہے نا ایک مقصد سے بنا، ہر چیز کے پیچھے جو ہے ایک مقصد ہے، ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کا جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے. اور اللہ نے جو ہے نا جس چیز کو جو مقصد سے بنایا نا، وہ ساری مخلوق کی چیز کیا کر رہی ہے، ان سارے مقصدوں کو پورا کر رہی ہے. اب جیسے کہ سورج کا مقصد کیا ہے کہ وہ ہم کو دن میں کیا دیتا ہے، روشنی دیتا ہے. چاند کا مقصد کیا ہے کہ وہ ہم کو رات میں چاندنی دیتا ہے، وہ روشنی دیتا ہے رات کے وقت. اور ہم دیکھیں گے کہ جب سے اللہ نے ان کو بنایا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے جو اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے، وہ اپنے مقصد کو پورا کرے. اور اللہ نے جس کو جو مقصد دیا ہے نا وہ اس کے لائق ہے. اگر سورج رات کے وقت آتا تو کتنا روشن ہو جاتا، ہم سو بھی نہیں پاتے، ہے نا. تو اللہ نے کتنا برابر بنایا ہے، اور اللہ نے اس کو اس کے مقصد کے لائق بنایا ہے. مثال کے طور پر پانی، پانی کو اللہ نے پیاس کے لیے بنایا ہے، اور پانی کیا کرتی ہے، ہماری پیاس کو بجھاتی ہے. چاہے ہم جوس پی لیں، ہم چائے پی لیں، ہم کافی پی لیں، وہ پانی کی پیاس ایک الگ محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہم کو، کیونکہ اللہ نے اس کا مقصد ہی وہی بنایا کہ وہ پیاس کو کیا کرتی ہے، بجھاتی ہے. اور بھی کئی کاموں میں آتی ہے، پانی کا ہم کو کام آتا ہے، لیکن اللہ نے جس کو جو مقصد سے بنایا ہے وہ کیا کرے، اس مقصد کو پورا کرے، اور وہ اس مقصد کے لائق ہے. جیسے کہ قرآن کو بنانے کا مقصد کیا تھا، ہماری رہنمائی، ہمارا ہدایت، اور وہ جو ہے اس کے لائق ہے. قرآن جو ہے اس کے لیے کافی ہے کہ وہ انسان کی کیا کر لے، ہدایت اور اس کی رہنمائی کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبیوں کو اللہ نے کس کے مقصد سے بنایا تھا، دین کو پھیلانے کے مقصد سے بنایا تھا. اور وہ لوگ کیا تھے، اس کے لیے کافی تھے. جن کو اللہ نے نبی کے لیے چنا وہ پرفیکٹ تھے، وہ لوگ اس کے لائق تھے، دے وہ پرفیکٹ. ان کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ اللہ نے جو ہے ان کو چنا تھا. اللہ جانتا ہے بہنوں جو ہم نہیں جانتے، اور ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے وہ کیا بنائی ہے، بہت ہی زیادہ صحیح بنائی ہے، اس مقصد پہ بنائی ہے. اور وہ سب کیا کر رہے ہیں، اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں. سورہ فاتر کی آیت نمبر 12 میں اللہ کہتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فیہ مواخر لتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. اور برابر نہیں دو دریا، یہ جو ہے وہ کیا ہے، ایک جو ہے وہ خوشگوار ہے اور دوسرا خارا ہے. تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، اور وہ جو ہے وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو. اور آپ دیکھیں کہ میں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو جو ہے وہ پھرتی ہے، اور جو ہے اس میں جو ہے دریاؤں میں، تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو اور تاکہ تم اس کا شکر کرو. یعنی سورہ فاتر میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیسے ندی کو جو ہے، ایک سی کو جو ہے، پانی کو اللہ نے کیا بنایا، کچھ کھارا پانی بنایا اور کچھ کیا ہے، میٹھا پانی، ہے نا. یعنی اللہ نے دو طریقے کے کیا بنائے، پانی بنائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو میٹھے پانی کی مچھلیاں ہوتی ہیں، جو میٹھے پانی میں پایا جاتا ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور جو کھارے پانی میں پائی جاتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. ان کا ٹیسٹ بھی الگ ہوتا ہے. اللہ بتا رہے کہ تم دونوں میں سے کیا کرتے ہو، کھاتے ہو. ہم جانتے ہیں کہ میٹھے پانی کی مچھلی کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، کھارے پانی کی مچھلی کا ذائقہ جو ہے وہ الگ ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ تم اس پانی میں سے کیا کرتے ہو، زیورات بھی پہنتے ہو. پرلز that are found in the water، ہے نا. پرلز جو ہے وہ کہاں پائے جاتے ہیں، وہ جو پرلز ہوتے ہیں، موتیاں ہوتی ہیں، وہ کہاں پائی جاتی ہے، اسی پانی میں پائی جاتی ہے. اور یہ 1400 سال پہلے اللہ نے جو ہے قرآن میں سبحان اللہ اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ تم کو کیا کرنا ہے، پانی کے ان جو مچھیاں ہیں، پانی کے جو مخلوق ہے، تم کیا کر سکتے ہو، اس کو کھا سکتے ہو. اور جو ہے زیورات تم جو اس میں سے پہنتے ہو. پھر اللہ کہتے ہیں کہ تم اس میں کشتیاں بھی چلاتے ہو، وہ تمہارے سواری کے لیے بھی ہے.
اور اللہ نے اس پانی کو ہمارے لیے کیا بنایا ہے؟ گھومنے کی جگہ، پینے کا پانی بنایا ہے، میٹھے پانی کو ہمارے لیے، کھارے پانی کو بھی اللہ نے مقصد سے بنایا کہ وہ کیا کرتی ہے، پھر بارش برساتی ہے۔ تو ہر چیز کے پیچھے کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی اللہ کا ایک مقصد ہے، جو ہم جو ہے عام انسان جو ہے، عام دماغ والے جو ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے پیچھے کیا مقصد بنایا ہے۔ اور دیکھو اس آیت میں اللہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو ایسے کیوں بنایا ہوں؟ تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ لیکن انسان جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ بہنوں گھومتے پھرتے ذکر کیا کرو، گھومتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کرو، ہر چیز میں الحمدللہ کہو، ہر چیز میں سبحان اللہ کہو، ہر چیز میں ماشاء اللہ کہو، اللہ کا نام جو ہے اپنی زبانوں پر لاؤ، ہر چیز میں اللہ کو یاد کرو، یاد کرنے والے بنو انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایسی ایک آیت آتی ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 15 to 18، جس میں اللہ بات کرتے ہیں ستارے کی بارے میں۔ اللہ کہتے ہیں اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تمہیں لے کر ملے نہ، اور اللہ نے جو ہے راہیں بنا دی ہے تاکہ تم منزل کو پہنچ سکو، اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائی ہیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس سے ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت میں اللہ پہلے کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ پہاڑوں کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھو تمہارے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو بنایا، یہ چٹانوں کو میں نے کیوں بنایا؟ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ پہاڑ جو ہے وہ کیا کرے؟ زمین کو روکے ہوئے، جیسے کہ ہم پیپر اڑنے کے لیے کیسا روکتے ہیں نا، پیپر کے اوپر ہم لوگ پتھر رکھ دیتے ہیں، یا پیپر کے اوپر ہم کوئی بھاری چیز رکھ دیتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے میں نے زمین کے اوپر ایسے ہی کیا کر دیا؟ پہاڑ بنا دیا۔ تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگ اس کو روکے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے اس پہاڑوں میں کیا بنایا؟ راستے بھی بنا دیا، اور رہنے کی جگہ بھی بنا دیا، اور منزل بھی بنا دیا کہ تم اس پہ کیا کرو؟ رہو اور گھر بناؤ۔ پھر اللہ کہتے ہیں ستاروں کو میں نے کیوں بنایا؟ یعنی اللہ کہتے ہیں میں نے کوئی بھی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا، ستارے بنانے کا بھی میرا مقصد کیا ہے کہ پہلے وہ آسمان کو خوبصورت بناتے ہیں نا، زینت دیتے ہیں آسمان کو، پھر جو ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ راستہ جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جب جی پی ایس نہیں تھا، گوگل میپس نہیں تھے، فون نہیں تھا، کمپس نہیں تھا، تب جو وہ پرانے لوگ تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ستاروں سے راستہ کو ڈھونڈتے تھے، اور یہ جو ہے وہ ستارے جو ہے آسمان کو چمکاتے بھی ہے نا، دیکھتے بھی ہے ہم۔ تو یہ سارے مقصد جو ہے کس کے ہیں؟ اس ستارے کے ہیں جو اللہ ہم کو بتاتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں میں ہی کیا ہوں؟ تم کو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ پھر ایسے ہی اللہ بات کس کی کرتے ہیں؟ زمین کی کرتے ہیں، جہاں پر اللہ کہتے ہیں اور ان کے لیے ایک نشانی جو ہے وہ کہاں ہے؟ خشک زمین میں ہے، جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکال لیا جس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیے، اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے ہیں تاکہ لوگ اس کے پھل کھائے، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ یہ سوال بہنوں ہم سب سے پوچھا جا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی آ گئی ہو، یا چیزیں جو خواہ جو ہے وہ نفسوں کی ہے، یا خواہ چیزیں جو کیا ہے وہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو پہلے اللہ کس کی بات کر رہے؟ اللہ زمین کی بات کر رہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کیا کیا ہوں تمہارے لیے، زمین کو یعنی مردہ زمین کو میں نے زندہ کر دیا ہوں۔ اللہ نے کیسا ہمارے لیے زمین کو بنایا؟ بیج بنانے والی زمین بنایا جو رزق پیدا کرتی ہے، اور اللہ کہتا ہے تم یہ رزق سے کھاؤ، اور میں نے صرف تمہارے لیے کھانے کا بندوبست نہیں کیا ہوں، اللہ کہتا ہے میں نے اس میں چشمے بھی جاری کر دیا ہوں کہ تم کیا کر سکتے ہو؟ تم اس میں سے جو ہے وہ پانی بھی جو ہے وہ پی سکتے ہو، یعنی تمہارا میں نے کھانے کا بھی انتظام کر لیا، میں نے تمہارے پانی کا بھی انتظام کر لیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے اور کیا بنایا؟ میں نے ایک بنجر زمین یعنی ڈیڈ زمین جو تھی، مردہ زمین کو میں نے زندہ کر دیا ہوں۔ تو یعنی بہنوں یہ ہمارے لیے ایک سب سمجھنے کی چیز ہے کہ جیسے کہ اللہ ایک مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، تو ویسے ہی اللہ ہم کو موت کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ کتنا آسانی سے کیا ہو جاتا ہے، ایک زمین میں ہم پانی ڈالتے ہیں، بیج بوتے ہیں، اور وہ کیسے اگ جاتی ہے نا۔
اور کئی مرتبہ انسان جو ہے وہ بیج ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے اور زمین نہیں اگتی، تو یعنی وہ سب بھی کیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں. تو جب اللہ ایک مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو اللہ ہم کو موت کے بعد تو آسانی سے زندہ کر سکتا ہے. تو یاد کرو اپنی قیامت کو، یاد کرو اپنی آخرت کو جو آنے والی ہے، اور ہم سب کو کیا کرنا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر اللہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیوں جو ہے تم نہیں سمجھتے ہو کہ جو خالق ہے اور جو مالک ہے وہ کیا ہے، وہ دونوں الگ الگ ہے. اللہ سوال کرتے ہیں ہم کو کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ خالق اور مخلوق ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ کبھی نہیں ہو سکتے. تو مخلوق میں اپنے خالق کو مت ڈھونڈو بہنوں، مخلوقوں میں اپنے رب کو مت تلاشو، مخلوقوں میں مددگار مت ڈھونڈو، مخلوقوں میں اپنے رب کو مت ڈھونڈو، مخلوقوں میں جو ہے اپنے لیے فائدہ مت ڈھونڈو. خالق الگ ہے اور مخلوق جو ہے وہ الگ ہے. مخلوق کو بنانے والا خالق ہے، اور ہم کو مانگنا کس سے ہے؟ اسی خالق سے جس نے ہم کو کیا کیا، بنایا. اور اتنی ساری چیزوں سے اللہ نے ہم کو کیا کیا، خوشگوار کیا، دیا اللہ نے ہم کو زیادہ سے زیادہ دیا. پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہوں ہر چیز کے جوڑے بنایا ہوں. کیوں اللہ یہاں پر کہہ رہے کہ ایسی چیزوں کے بھی جوڑے جو تم نہیں جانتے. 1400 سال پہلے جو ہے یہ آیت بہنوں نازل ہوئی تھی کہ اللہ نے جو ہے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا، اللہ کہتے ہیں. اور یہاں پر صرف انسان کی جوڑوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، روحوں کی جوڑوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا. اور آج کے زمانے میں، آج کی تاریخ میں جو ہے سائنس اس بات کو پروو کر رہا ہے کہ پہاڑوں کے بھی جوڑے ہوتے ہیں، پھولوں کے بھی جوڑ ہوتے ہیں، زمین کے بھی، پانی کے بھی، یعنی ہر مخلوق وہ زندہ ہو یا نہ ہو، وہ پانی ہو، بادل ہو، بارش ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز کے کیا ہے، جوڑے ہیں. اور یہ چیز جو ہے اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دی کہ میں نے، سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو کیسے بنایا ہوں، جوڑوں میں بنایا ہوں. وہ سٹارز ہو، ماؤنٹینز ہو، سیز ہو، انسان ہو، جنات ہو، روح ہو، تارے ستارے، جو بھی ہے، ہر چیز کو اللہ کہتے ہیں میں نے کیسا بنایا ہوں، جوڑوں میں بنایا ہوں. پھر ایسی ایک آیت آتی ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 66، جہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تو چوپاؤں میں بھی کیا ہے، بڑی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کی پیٹھ میں جو کچھ ہے اس میں تمہیں کیا کرتے ہیں، تم رہتے اس کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے صحتا اور بہتا ہوتا ہے. یعنی یہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، صحت پہنچاتا ہے. تو یہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ کیسے تمہارا رب جو ہے اس نے اس جانوروں میں بھی تمہارے لیے کیا بنایا، کھانے پینے کی چیز بنایا. یہاں پر بات ہو رہی ہے اللہ جو ہم کو دودھ پہنچاتے ہیں اس کے بارے میں. جو اس کی پچھلی آیت میں اس میں آتا ہے کہ اللہ نے کیسے اسی رگوں میں سے جہاں سے اس کا خون بھی دوڑتا ہے، اس کے پاس جہاں پر اس کا کھانا بھی جو ہے وہ ڈائجسٹ ہوتا ہے، جہاں پر اس کا پورا جو ہے وہ ڈائجیشن سسٹم ہے نا. اگر ہم دیکھنے جائیں تو کیسا ایک دودھ جو ہے وہ کہاں سے ہی آتا ہے، اس کے جو تھنوں تک کیسے ہی پہنچتا ہے، اس کے پیٹ سے ہی پہنچتا ہے نا. اس کے جو کھاتی ہے وہ اس کے پاس آتا ہے، وہ گائے کے پاس، اور پھر وہ دودھ دیتی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اسی پیٹ میں جہاں پر اس کا کھانا بھی ڈائجسٹ ہوتا ہے وہاں سے میں تم کو دودھ بھی دیتا ہوں. کیسے اللہ جو ہے پاک دودھ تم کو دیتا ہے، کوئی بھی گلیز چیز یا کوئی بھی اس کے پیٹ میں پائے جانے والی چیز یا اس کا خون یا کچھ بھی چیز جو ہے اس دودھ میں نہیں آتا. کیسے اللہ صاف ستھرا دودھ جو ہے وہ تمہارے پاس پہنچاتا ہے. اور اللہ کہتا ہے یہ تمہاری صحت کے لیے بھی کیا ہے، بہت ہی پختہ ہے، یہ تمہاری صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. جو آج سائنس پروف کر رہی ہے کہ ملک کیا ہے، پروٹین ہے، ملک کیلشیم ہے، ملک پیو ہے نا، بچوں کو ہم دودھ پلاؤ. کیوں؟ اس سے ہڈیاں اسٹرانگ ہوتی ہے، اس سے کتنی سارے فائدے ہوتے ہیں. لیکن قرآن نے تو یہ بات 1400 سال پہلے ہی ہم سے کہہ دیا کہ دیکھو میں کیسے دودھ کو لاتا ہوں تمہارے پاس، اللہ کہتے ہیں، اور یہ کیسا ہے، تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ بات کو سمجھے اور جھک جائے. اور دیکھو کیسے ہر جانور کا دودھ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے ٹیسٹ میں، ہر جانور مختلف ہوتا ہے، ہر جانور کا گوشت الگ، ہر جانور کا دودھ الگ، ہر جانور کا فائدہ الگ، ہر جانور دکھنے میں الگ. تو کیا ہوگا تمہارا رب جو کیا ہے باری ہے، اس نے کیا سوچ کر بنایا ہوگا، کیا مقصد سے بنایا، اس نے ہمارے لیے ہر چیز کے ذریعے بنایا. جیسے کہ اللہ آیت نمبر 69 میں کہتے ہیں کہ اللہ نے کیسے شہد کو ہمارے لیے شفا بنایا. اللہ کہتا ہے کہ کیسے تم نے سوچا کہ کیسے ایک مدھو مکھی کیا
सॉरी, आई थिंक मेरी आवाज कट गई थी. तो अल्लाह कहते कि क्या तुमने कभी देखा कि कैसे एक मधुमक्खी जो है वो क्या करती है, अपने उसी पेट से जो है वो जो फूल पर बैठती है वैसा शहद देती है. हर शहद जो है वो रंग रूप में अलग होता है, हर शहद जो है वो टेस्ट में अलग होता है. क्यों? इट डिपेंड्स ऑन द फ्लावर जिसपे क्या करता है, ये नेक्टर बनाती है अपना, जिसपे वो जाके बैठती है ना, वैसा ही वो क्या देती है, शहद देती है. अल्लाह कहता है कि शहद तुम्हारे लिए क्या है, शिफा है. क्यों अल्लाह ने मधुमक्खी को शहद बनाने बोला? ताकि उसका बंदा जो है उससे फायदा उठा सके. क्यों एक जानवर दूध देता है? ताकि उसका बंदा उससे फायदा उठा सके और सेहत पाले. शहद क्यों है? अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा शिफा पाले, वरना उसकी क्या जरूरत थी, दूध और शहद के बिना भी दुनिया कायम थी, चल जाती. लेकिन अल्लाह हमारे लिए कर रहा है, लेकिन हम अल्लाह के लिए क्या करें? क्या हमने कभी गौर फिक्र किया? सूर्य नाम में आयत नंबर 142 में अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ने जो है हर जानवर को क्या है, अलग बनाया है ना. कुछ क्या है, सॉरी, कुछ जानवर जो है वो क्या है, वो फर्श वाले, कुछ दौड़ने वाले हैं, कुछ रेंगने वाले हैं, कुछ जमीन पर चलने वाले हैं, कोई 2 पैर पे है, कोई 4 पैर पे है. तो अल्लाह कहते देखो मैंने कैसे हर जानवर को क्या किया हूँ, अलग बनाया हूँ. और हर का फायदे के मुताबिक मैंने इसको अलग बनाया हूं. ऐसे ही नहीं अल्लाह का मन किया तो अल्लाह ने अलग बना दिया. हर के पीछे एक रीजन है. वो हर 4 पायों वाला जो जानवर है, अल्लाह ने कैसे उसको हट्टा कट्टा बड़ा बनाया कि इंसान उसे सवारी कर ले. गोश्त देने वाले जानवर को ऐसा अल्लाह ने अलग बनाया कि वो दूध भी देता है हमको, उसके गोश्त में अल्लाह ने जायका भी रखा है. जो अल्लाह ने हराम किया है उसका गोश्त देखो, उसका खाना पीना देखो. सुअर अल्लाह ने हराम किया हमारे लिए. क्यों? देखो वो कहाँ रहता है, देखो वो क्या खाता है. हम अगर देख ले तो हम शायद खुद भी ना खाए उसको. तो अल्लाह ने हमारे लिए हर चीज को क्या क्या मखसूस बनाया है, सोच समझ कर फायदे के मुताबिक अपने बंदों के लिए बनाया है. सूरह नूर में आयत नंबर 45 में अल्लाह कहते हैं कि देखो मैंने तुम सबको क्या बनाया हूँ, एक दूसरे से अलग बनाया हूँ. अल्लाह कहते हैं कि तमाम के तमाम चलने फिरने वाले जानवरों को अल्लाह ताला ने पानी से पैदा किया है. उनमें से बाज तो अपने पेट के बल चलते हैं, बाज 2 पाँव पर चलते हैं, बाज 4 पाँव पर चलते हैं. और अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है. बेशक अल्लाह ताला जो है वो क्या है, हर चीज पर कादिर है. यानी अल्लाह हर बंदे को क्या बनाता है, हर बंदे और जानवर को एक मुख्तलिफ शक्ल, एक मुख्तलिफ साइज, एक मुख्तलिफ पर्सनैलिटी देता है कि हम समझ जाते हैं कि हाँ ये जो है वो फीमेल है ना, ये मादा है, ये नर है जानवर का. हम पहचान लेते हैं कि देखो बिल्ली, अब मैं बिल्ली का मिसाल ले लेती हूँ. बिल्ली में भी अल्लाह ने एक तरीके की बिल्ली नहीं बनाई, अल्लाह ने बिल्लियों में क्या बनाया, ब्रीड्स बनाए. पर्शियन बिल्ली आती है, रस्ते वाली बिल्ली आती है, मिक्स ब्रीड बिल्लियां आती है ना, कुछ बालों वाली, कुछ कम बालों वाली, कुछ ज्यादा बालों वाली. और हम देखेंगे कि वैसे ही हिसाब से बिल्लियां पाई जाती है. इंडिया में कैसी बिल्लियां पाई जाती, कम बालों वाली. अगर हम ठंड की जगह पर जाएंगे, हम फॉरेन में जाएंगे, हम देखेंगे कि ज्यादा बालों वाली बिल्लियां जो है वहां पर ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि वो वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं. तो अल्लाह ने हर जानवर को अलग बनाया, हर जानवर की किस्म बनाए, हर जानवर को एक अलग पर्सनैलिटी दी है. वैसे ही अल्लाह ने हम इंसानों को बनाया है. अल्लाह ने हम सबको एक अलग अलग रंग रूप, अलग अलग कद काठी, अलग अलग घरों में अल्लाह ने हम सबको पैदा किया. हम सबकी एक एक पर्सनैलिटी है. कोई बोलने में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है, किसी की आवाज अच्छी, किसी की शक्ल अच्छी, किसी के बाल अच्छे, किसी के हाथ अच्छे, किसी के नाखून अच्छे. अल्लाह ने हर इंसान को मुख्तलिफ पैदा किया है कि हम जो है वो क्या है, हम एक दूसरे से अलग है. तो हम क्यों किसी के जैसे बनना चाहते हैं? हम क्यों लोगों को इंटरनेट पे देखते हैं और हम बोलते हैं कि काश मैं इसके जैसी होती, काश मेरे बाल ऐसे होते. नहीं, मैं खुद एक पर्सनालिटी, मेरे को अल्लाह ने उससे अलग बनाया है. मेरे को अल्लाह ने उससे अलग बाल दिया, अल्लाह ने मेरे को उससे अलग शक्ल दिया, और मैं उसको पसंद करती हूँ. ये मेरे लिए बेहतरीन था, वो उसके लिए बेहतरीन था. और अल्लाह जो चीज इंसान को एक दूसरे से बेहतर देता है ना, उस पर आजमाता भी है. अगर मेरे बाल अच्छे हैं, मुझे बालों से आजमाया जाएगा. अगर मेरी आवाज अच्छी है, मुझे आवाज से आजमाया जाएगा. तो अल्लाह जो है वो जानता है कि उसको क्या बंदे को क्या देना था, क्या बंदे को क्या नहीं देना था. तो हम जो है इस पर जो है सवाल जवाब ना करें. जो मेरे जूम में कुछ तो इशू हो रहा है, वो अपने आप जो है वो बंद हो जाता है. आई एम सो सॉरी. एक सेकेंड सिस्टर्स. तो अल्लाह ने हम सबको क्या पैदा किया, एक दूसरे से मुख्तलिफ अलग पैदा किया है ना.
تو سورہ غاشیہ میں اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 17 to 20 میں کہ کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا، اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے ان کو اللہ نے گاڑ دینے والا بنایا ہے، اور زمین کی طرف کہ کیسا اللہ نے اس کو بچھایا ہے۔ تو یعنی اللہ ہم کو یہاں پر مثال کس کی دے رہے؟ اللہ کہتے کیا تم نے اونٹوں کو نہیں دیکھا کہ میں نے کیسے بنایا؟ پہلے اللہ نے کس کا مثال دیا ہم کو؟ جانور کا۔ اللہ نے کہا جانوروں میں تم پہلے اونٹوں کی طرف ہی خالی غور کر لو کہ جب ہم اسکول میں تھے تو ہم کو بتایا گیا تھا اونٹوں کے بارے میں، اور اسکول میں نا بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اونٹ کیوں اللہ نے ان کو ریگستان میں رکھا، کیونکہ پتا اللہ نے اونٹوں کو پلکے بھی جو ہے نا، ان کا جو پلکے جو آنکھ بند ہوتی ہے ہمارے جو، اللہ نے وہ گوشت بھی نا ان کو موٹا دیا ہے کہ دھول مٹی جو ہے نا ان کی آنکھ میں نہیں جاتی۔ ہم کیسا دھول میں جاتے تو کیسا ہماری آنکھ میں جاتے، ہماری آنکھ چبھتی ہے، وہ اس اونٹ کو نہیں ہوتا، کیونکہ اونٹ کیا کرتا ہے خالی اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے نا تو مٹی اس کے اندر جاتی نہیں۔ اللہ نے اس کو اتنی موٹی جو ہے نا پرت دیا ہے، اس کے پاؤں اللہ نے ایسے بنایا کہ وہ زمین میں جو ہے دھستا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو جو ہے ایسا ہمپ دیا جس میں وہ پانی جو ہے وہ بھر لیتا ہے، اس کو پیاس نہیں لگتی ہے۔ اللہ نے اس کو ایک سواری بنایا، اللہ نے اس کا گوشت بھی اچھا بنایا، اللہ نے اس کو دودھ دینے والا بنایا، یعنی اللہ نے ایک ریگستان میں رہنے والے کی ساری جو ہے وہ کیا کرتی ہے، سہولت دے دی ہے اس کو۔ پھر اللہ کس کی بات کرے؟ آسمان کی طرف غور نہیں کرتے کہ کیسے اللہ نے اس کو اونچا کیا ہے نا۔ اگر آسمان نیچا ہوتا تو آج بادل اور برسات ہمارے اوپر ہوتی، آج وہ جو سورج ہے ہم کو کیا کر رہا ہے، چٹکے پڑ رہے ہوتے اس کے، لیکن اللہ نے اس کو کیا کیا، ایک دم اونچا بنایا ہے۔ اور کیا ہم پر غور نہیں کرتے کہ پہلے تو کتنا اونچا ہے اور پھر اس کو تھاما ہوا کون ہے نا۔ پھر اللہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے ان کو گاڑ دیے، کیسے وہ زمین میں گڑے ہوئے ہیں، نہ وہ ہلتے ہیں نہ کوئی ان کو ہلا سکتا ہے سوائے کس کے؟ صرف اور صرف اللہ کے۔ اور پھر اللہ کہتے کہ کیا تم نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کیسے وہ بچھایا گیا ہے؟ زمین دیکھ کے لگتا نہیں کسی نے اس کو اسپریڈ کیا ہے، کسی نے اسے بچھایا کہ ہم کمبل بچھاتے ویسے، اور کسی نے لگتا ہے کہ زمین کو بچھایا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی طرف غور و فکر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ جانوروں میں فرق کے علاوہ بھی یہ ہے کہ وہ سب جو ہے الگ الگ مقصد سے بنائے گئے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ چلنے پھرنے کے لیے بنائے ہیں، کسی کا گوشت کھانے کے لیے بنائے گئے ہیں، کسی کو سواری کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے کسی کو جو ہے وہ کھیت کے لیے بنایا ہے، رزق کے لیے بنایا ہے، کسی کو روزی کمانے کے لیے بنایا ہے، اللہ نے کسی کو جو ہے وائلڈ لائف کے لیے بنایا ہے، اللہ نے کسی کو کیا کیا ایک دوسرے کا ذریعہ بنانے کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ نے ہر جانور کو ایک مقصد سے پیدا کیا ہے، ہر جانور کے پیچھے ایک ریزن ہے، ایک مختلف مقصد ہے جو ہے وہ ہم نہیں سمجھتے، جو ہم نہیں جانتے۔ ہر جانور الگ ہے، زینت سے ہو یا سواری سے ہو، ہے نا۔ اور ہر چیز کو جو ہے اللہ نے اپنے حساب سے بنایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے بہترین ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 54 میں اللہ کہتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم اپنی جانوں پر ظلم کیے ہو، اب تم اپنے پیدا کرنے والی کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اس میں ہے، تو اس نے تمہارے توبہ قبول کر لی، وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جیسے کہ ہم نے کہا نا کہ اللہ نے ہر جانور کو اس کے مقصد سے بنایا ہے، تو اب ایک بچڑے کا مقصد کیا تھا کہ ان کو کھانا پینا تھا اس کے گوشت کا، ان کو دودھ پینا تھا، لیکن ان لوگ نے کیا کر دی؟ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہاں پر ان لوگ نے کیا کیا؟ بچڑے کو اس کے مقصد سے ہٹا دیے، ہے نا۔ تو یہاں پر پھر اللہ نے کیا کہا کہ ایسے لوگوں پر کیا آ گئی؟ ان پر عذاب آ گئی، وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ ان کو کہا گیا کہ تم کیا کرو؟ ایک دوسرے کو قتل کرو، ایک دوسرے کو مار دو، تم تو کیا ہو؟ تم تو کیا ہو؟ گناہ کرنے والوں میں سے ہو گئے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ ہم تو جانتے بنی اسرائیل کی قوم کا پھر کیا حال ہوا تھا کہ سب کو کیا ہو گئی تھی؟ موت آ گئی تھی نا، ظالموں میں سے ہو گئے تھے۔ ان کی مثال سب سے زیادہ دی جاتی ہے قرآن میں، کیونکہ انہوں نے کیا کیے تھے؟ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیے تھے۔ بچڑے کا مقصد جو تھا وہ ایک جانور کا تھا، اور ان لوگ نے کیا کر لیے تھے؟ جانور کو خدا بنا لیے تھے۔ اسی لیے یہ کیا تھا؟ ہمارے لیے غلط تھا، ان کے لیے کیا تھا؟ یہ غلط تھا۔ یعنی ہم جو ہے ایک مخلوق کو اس کے مقصد سے نہیں ہٹ سکتے،
مثال کے طور پر انسان کا مقصد، رب کا مقصد کیا ہے؟ بندگی کا ہے، ہم کو رب کی بندگی کرنا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، لیکن ہم نے کیا کر دیے؟ لوگوں کی بندگی، لوگوں کی خواہشات کی بندگی، دنیا کی بندگی، رب کو اس کی مقصد سے ہٹا دیے۔ انسانوں کا مقصد کیا تھا؟ وہ ہمارے ذریعے کے لیے بنایا گیا، شیئر کرو، بات کرو، یہ سب ہم کو کرنا تھا، ہم نے کیا کر دیا؟ اس کو خدا بنا دیے، اس کو کیا کر دیے؟ پیروی کر لیے، دنیا کو رب کے اوپر پسند کر لیے، تو ہم نے کیا کر لیے؟ چیزوں کو اس کی مقصد سے ہٹا دیے، تو ہم بھی کیا ہو گئے؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ دعا جو ہے ہم کو سکھائی گئی ہے اپنی حفاظت کے لیے۔ دعا کچھ ایسی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجوزہن بر ولا فاجر من شر وخلق وضر وبرا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يرج فيها ومن شر ما ذرا في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتنة الليل والنهار ومن شر كل طارق إلى طارقا يتروب بخير یا رحمان۔ میں معافی چاہتی ہوں، یعنی میں پناہ چاہتی ہوں اس اللہ کی، کس سے؟ جو کیا ہے؟ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، جو کیا ہے؟ سب سے بہترین ہے، اور جو ہے ایک برا انسان بھی جو ہے اس سے نہیں جو ہے وہ برا جان سکتا اس کو، جس کو اس نے بنایا ہے، جس کو اس نے بویا ہے، جس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اور میں جو ہوں اللہ کی حفاظت چاہتی ہوں اس سے، جو بری شر جو ہے وہ آسمان سے اترتی ہے اور جو اس کے بعد اترتی ہے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اس سے، جو برائی جو ہے وہ زمین سے اگتی ہے اور دنیا میں آتی ہے۔ اور میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اس چیز سے جو دن میں ہے اور جو رات میں ہے، اور ہر وہ چیز سے جو کیا ہے؟ اکیلے آتی ہے، یا جو برائی کے ساتھ آتی ہے یا خیر کے ساتھ آتی ہے۔ اور اللہ ہی کیا ہے؟ رحمان ہے، رحم کرنے والا، مہربان۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دعا جو ہے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی اپنی حفاظت کے لیے۔ یہ دعا جو ہے وہ صحیح مسلم میں آتی ہے 840 میں۔ یہ جو دعا ہے یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی تھی، اور پھر انہوں نے کیا کی؟ بندوں کو سکھائی۔ تو ہم جو ہے انشاءاللہ یہ دعاؤں کو جو ہے ہم پڑھ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں اللہ سے کہ اللہ کیا کرے؟ ہماری حفاظت کرے۔ انسان کے لیے ویسے ہی لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ اپنے اللہ سے تعلق کو بڑھائے، اپنے مقصد کو پورا کرے۔ بہنوں، آج کا پورا جو ہمارا سیکھ تھا وہ کیا تھا؟ انسان کی مقصد پہ تھا۔ وہ یہ تھا کہ اللہ نے کیسے ہر ایک مخلوق کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور ہر مخلوق اپنے مقصد کو پورا کرے، بجائے کس کے؟ انسان کے۔ انسان کا مقصد تھا اللہ کی بندگی، لیکن انسان جو ہے اس کے مقصد سے بہت دور چلا گیا، بہت دور۔ اللہ کو تو خیر انسان بھول گیا، نمازوں کو بھول چکا ہے، دعاؤں کو بھول چکا ہے۔ انسان جو ہے اپنے مقصد سے الگ ہو چکا ہے۔ جب اللہ نے ہمارے لیے ذریعے بنا، جب اللہ نے ہمارے لیے شہد اور دودھ کو بنا، جب اللہ نے ہمارے لیے صحت کی چیزیں بنائی، شفا کی چیزیں بنائی، تو ہم کیوں جو ہے اللہ کے مقصد کو نہیں پورا کرے؟ جس نے ہماری اتنی سوچا، جس نے ہمارے لیے اتنا کیا، کیوں ہم اس کو جو ہے دنیا کے اوپر نہیں رکھ رہے؟ دنیا اس نے بنائی نا، وہ بھی اس کے حساب سے بنائی، اس نے پرفیکٹ بنایا دنیا کو ہمارے رہنے کے لیے، کرنے کے لیے۔ تو ہم بھی اللہ کے اس مقصد کو سمجھے اور اس کو پورا کرے، جھک جائے اللہ کے سامنے، اللہ کو ہر چیز کے اوپر رکھے۔ اور جب ہم اللہ کی مخلوق کو دیکھیں، نعمت کو دیکھیں، تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو کیا، اللہ تو باری ہے، تو نے کیسے ہر چیز کو پرفیکٹ بنایا ہے؟ ہر چیز کو اللہ تو نے بنا کسی مقصد کے نہیں بنایا، ہر چیز کے پیچھے تیری کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی خاصیت اور خصوصیت جو ہے وہ چھپی ہوئی، چاہے وہ انسانوں میں ہو یا جانوروں میں ہو یا صرف آسمان میں ہو یا زمین میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ جو ہے ہمارے اندر جتنی خیر کی آج چیزیں تھی ان سب کو لائے، اللہ کے مقصد کو پورا کرنے والا بنائے، اللہ کو راضی کرنے والا بنائے، ہم سب کو اللہ کے سامنے جھکنے والا بنائے، اور اللہ نے ہم کو جیسا بنایا ہے ہم اس پر راضی ہونے والے بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ جو ہے ہم آج کا سیشن جو ہے یہاں پر مکمل کریں۔